بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. باب آداب السیر والنزول والمبیت والنوم فی السفر. سفر میں چلنے اترنے رات گزارنے اور سفر میں سونے کے آداب و استحباب السرا والرفق بالدواب و مراعات مصلحتها، اور رات کو چلنے اور جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے اور ان کے راحت اور آرام کے خیال رکھنے کا مستحب ہونا، وَأَمْرِ مَنْ قَصَّرَ فِي حَقِّهَا بِالْقِيَامِ بِحَقِّهَا وَجَوَازِ الْإِرْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ إِذَا كَانَتْ تُطِيقُ ذَلِكَ، اور اس شخص کے بارے میں جو سواریوں کے حقوق میں کوتاہی کرے اور جب جانور میں طاقت ہو تو پیچھے بٹھا لینے کے جواز کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافرتم فی الخزب فاعطوا الابل حظوها من الارض واذا سافرتم فی الجدب فاسرعوا علیها السیر وبادروا بها نقیها واذا عرستم فاجتنبوا الطریق فانها طرق الدواب وَمَأْوَى الْحَوَامِ بِاللَّيْلِ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سرسبز و شاداب زمین میں سفر کرو تو سواری کے جانور کو اس زمین سے چرنے کا حصہ دے دو، اور جب تم بنجر خشک زمین پر سفر کرو تو ان پر تیز رفتاری سے چلو، ان کی طاقت ختم ہونے سے پہلے ان کے ذریعے سے منزل مقصود تک پہنچنے میں جلدی کرو۔ جب تم رات کو آرام کرنے کے لیے اترو تو عام راستے سے دور جگہ پر اترو، اس لیے کہ یہ جانوروں کا راستہ اور رات کو کیڑے مکوڑوں کا ٹھکانہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا، اس میں سفر کے چند آداب بیان کر رہے ہیں، اور اس میں پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی لے کر آئے، جس میں بتایا کہ سفر میں اگر سفر سرسبز و شاداب زمین کا ہے تو ادب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ چلا جائے تاکہ جانور چگتے جائیں، کیونکہ قدیم زمانے میں جب سفر کے لیے اونٹ، گھوڑے، گدھے وغیرہ یعنی یہ جانوروں کو استعمال کیا جاتا تھا، تو پھر اس میں یہ ہدایت دی گئی کہ جب تم چلو تو ان کی خوراک کا پورا خیال کرو، اور پھر بتایا کہ اگر راستہ گھاس والا ہے یعنی سرسبز و شاداب راستہ ہے تو پھر تیز رفتاری سے نہ چلو بلکہ آہستہ آہستہ چلو تاکہ جانور اس میں سے کھاتے جائیں۔ اور دوسری یہ ہدایت دی کہ اگر سفر جو ہے خشکی والا ہے یعنی ایسا سفر ہے کہ اس میں بنجر زمین ہے تو اس وقت تیزی سے چلو تاکہ جانور راستے میں کہیں بھوک پیاس کی وجہ سے پریشان نہ ہو، بلکہ تیزی سے سفر طے کرو تاکہ جب تک اس کی بھوک پیاس کا وقت آئے تو تم ایسے علاقے میں پہنچ جاؤ جہاں پر ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو۔ تو فرمایا کہ ان کی طاقت ختم ہونے سے پہلے تم اپنے ٹھکانے تک پہنچو، راستے میں ٹائم ضائع نہ کرو۔ اور اس میں آگے جو یہ فرمایا وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، یعنی جب تم دوران سفر رات ہو جائے اور رات کو ٹھہرنے کی ضرورت پیش آئے تو عام راستوں اور گزرگاہوں سے ہٹ کر ٹھہرو تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ رات کے وقت جانور اور کیڑے مکوڑے یہ سارے اپنی بلوں سے نکلتے ہیں، اور تاکہ تم ان کے نقصان سے بھی بچ جاؤ کہ انہیں بھی آنے جانے کی تکلیف نہ ہو، اسی طرح تم بھی ان کے نقصان سے بچو۔ تو اس میں سفر کے کتنے پیارے آداب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے ان کے اس حدیث کے کچھ الفاظ کی خود تشریح کی ہے، تو اب ہم ان کو دیکھتے ہیں، یعنی امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی کیا تشریح لکھی۔ معنی آتوا الإبل حظوها من الأرض أي ارفقوا بها في السير لترعى فيها لسيرها، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم نقلها
हुआ बिकस्र नून व इस्कान काफ व बिलबाइल मुसन्नात मिन तहतु व हुवा अल मुख्खु उतुल इबला हज़्वहा मिन अल अर्द, यानी इसके माना है कि चलने में इनके साथ नरमी का मुआमला करो ताकि वो चलने के दौरान चरते रहें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल लिख या नून के ज़ेर काफ साकिन और इसके बाद या, इसके माना है गूदा या मगज़। मानाहु अस्रअू बिहा हत्ता तसिलू मक़सदा क़ब्ला अन यज़हबा मुख्खहा मिन सनकी स्वैर, मतलब ये कि इनको तेज चलाओ ताकि तुम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में चरने का मौका ना मिलने की वजह से इनका मगज़ यानी ताकत ख़त्म हो जाए। अत्तारीस अन्नुज़ूल फिल लैल, तारीस बमाना रात को आराम करने के लिए पड़ाव डालना। तो इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने यहाँ पर ये समझा दिया, बता दिया कि ऊतुल इबला हज़्वाहा मिनल अर्द के क्या माना है। तो इसका मतलब है कि ज़मीन में इनको इनका हिस्सा, इनका हक अता करो, यानी नरमी नरमी से चलो ताकि चलते चलते ये चरते रहें। और इसी तरह निक़याहा, तो इसके माना है मगज़, तो मतलब ये कि ताकत ख़त्म ना हो जाए, मगज़ से मुराद उनकी ताकत है। तो इसमें इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने इस हदीस मुबारका के जो मुश्किल अल्फाज थे उनके खुद तशरीह फरमा दी। वअन अबी क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना फ़ी सफ़रिन फ़अर्रसा बिलैल इस्तजअ अला यमीनी व इज़ा अर्रसा क़ुबैल सुबह नसब ज़िराअहु व वज़अ रअसहु अला कफ़्फ़िही। क़ाल अल उलमा इन्नमा नसब ज़िराअहु लिअल्ला यस्तग़रिक़ फ़ी नौम फ़तफ़ूत सलातु सुबह अन वक़्तिहा औ अन अव्वली वक़्तिहा। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में होते और रात को कहीं ठहरते तो दाएं करवट पर लेटते। जब सुबह सादिक से कुछ देर पहले ठहरते तो अपना दाहिना बाजू खड़ा कर लेते और अपना सर अपनी हथेली पर रख लेते। क़ाल अल उलमा ने इसकी ये तौजीह फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को इसलिए खड़ा करते ताकि गहरी नींद ना आ जाए, ताकि फजर की नमाज अपने वक्त या इसके अव्वल वक्त पर अदा करने से ना रह जाए। नास्वाबा जो है ये बाब नासरा यंसुरु से, यानी नासाबा यंसुबु नस्बन का मतलब है बुलंद करना या खड़ा करना, तो ये बाब नासरा यंसुरु से है। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र के दो आदाब बताए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में होते तो किस तरह से आप सोते थे। तो एक अदब बताया कि अगर तो आप पहले ही टाइम सो जाते, यानी ज़्यादा देर सोने का इरादा फरमाते, तो आप इस तरह से सोते जिस तरह के आपका मामूल था, यानी दाएं करवट पर सोते। और अगर आपने जल्दी उठना होता, यानी सुबह सादिक से कुछ देर पहले लेटे थे और ये जहन में है कि मैंने अभी उठ जाना है नमाज फजर के लिए, तो उस वक्त आप अपनी आदत शरीफा के मुताबिक ना सोते, यानी उस वक्त फिर ऐसे हाथ खड़ा करके सोते ताकि कहीं गफलत वाली यानी गहरी नींद ना आ जाए। तो क़ौल अल उलमा से भी यही मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त इस तरह से इसलिए सोते थे ताकि नींद में इस्तिग़राक़ ना हो, यानी गहरी नींद ना आए और ऐसा ना हो कि कहीं नमाज के लिए देर हो जाए। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने की दो हैयतों को दो मुख्तलिफ औकात के एतबार से बयान किया गया। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुमुद्दुजला फ़इन्नल अर्ज़ा तुतवा बिल्लैल रवाहु अबू दाऊद बिइस्नादिन हसन सहीहिन अद्दुजला अस्सैरु फिल लैल। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम रात के वक्त सफ़र करने को इख्तियार करो, इसलिए कि रात को ज़मीन लपेट दी जाती है।
ابو داود نے حسن سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا۔ الدجلہ کا مطلب ہے رات میں سفر۔ اصل میں الدجلہ جو ہے یہ اسم ہے، رات کے آخری حصہ جو ہوتا ہے، آخری حصے کا جو وقت ہوتا ہے اسے الدجلہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں سفر کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کی ایک علت اور وجہ بھی بتا دی کہ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ، کہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں جب سفر کرے تو انسان کا سفر جلدی جلدی طے ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک طرف یہ بھی اشارہ ہے کہ جب سفر کر رہے ہوں تو اس سفر کو طے کرنے میں جلدی کرے، صرف دن میں ہی چلنے پر قناعت نہ کرے بلکہ رات کو بھی چلے، کیونکہ رات کو سفر آسانی سے طے ہو جاتا ہے، اور رات کے چلنے میں کوئی شغل اور کوئی اور جو ہے یعنی توجہ کو ہٹا دینے والی چیز بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ فاصلے کے علامات اور نشانات رات کو نظر نہیں آتے، اس لیے چلنے میں اس کو تھکاوٹ زیادہ محسوس نہیں ہوتی، وہ چلتا ہی چلتا رہتا ہے، باخلاف دن میں وہ علامات دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے کہ انتہائی سفر ہو چکا۔ مطلب یہ ہوا کہ زمین کے لپٹ جانے کا مطلب ہوا کہ کم وقت میں زیادہ سفر طے ہو جاتا ہے، اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ رات کو حقیقتاً زمین لپیٹ دی جاتی ہو، جیسے کہ اس حدیث میں وارد ہوا کہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے، تو دن میں ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دن میں نہ چلا جائے، بلکہ کئی دوسری احادیث میں تو آتا ہے کہ دن میں سفر کیا جائے، بلکہ دن کے ابتدائی حصے میں سفر کیا جائے۔ تو اس حدیث مبارک سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ صرف رات کو ہی کیا جائے، بلکہ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ دن میں بھی سفر کیا جائے اور رات میں بھی، کیونکہ کئی دوسری احادیث میں رات میں سفر کرنے سے منع فرمایا، لیکن اگر ایک قافلہ ہے تو اس کے رات کے سفر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی سفر جو ہے وہ محفوظ سفر ہے، کوئی مشکل نہیں، تو پھر دن رات سفر طے کر کے بس اپنے آرام کے لیے وقت رکھا جائے، تو دن رات سفر طے کر کے جلد از جلد اپنے منزل مقصود تک پہنچا جائے۔ وعن ابی ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ قال كان الناس اذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض رواہ ابو داود باسناد حسن۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ جب سفر میں کسی مقام پر اترتے تو وہ گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ان گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہو جانا شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب کسی مقام پر اترتے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے۔ ابو داود نے اس کو روایت کیا حسن سند کے ساتھ۔ شعاب جمع ہے شعبہ کی، مطلب گھاٹیاں، یعنی پہاڑی راستہ اور جو پانی کے آنے کا راستہ ہے اسے کہتے ہیں شعاب یعنی گھاٹی، اور اودیہ یہ وادین کی جمع ہے، اور وادی سے مراد یعنی جنگل یا نشیبی زمین۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا کہ پہاڑی راستہ جو ہے یعنی جس کو اردو میں گھاٹی کہتے ہیں، یا دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اردو میں وادی کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب ایسے راستے میں پڑاؤ ڈالتے تو ایسے راستوں میں جتنا مل جل کر رہا جائے اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ اگر کسی ساتھی کو کچھ ہو جائے تو فوراً دوسرے ساتھی اس کی مدد کر سکے اگر مل جل کر ہوں گے تو، اور اگر الگ الگ گھاٹیوں اور وادیوں میں ٹھہرے تو اگر کسی کو کچھ ہو جائے تو دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو وہ اس کی مدد کیسے کرے گا، اور نیز اس سے اجتماعیت بھی ختم ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ آرام کرنے کو پسند فرمایا، الگ الگ آرام کرنے کو پسند نہیں فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی میدانی راستہ ہو
یا خواہ ایسا راستہ ہے جس میں گھاٹیاں وادیاں ہیں تو اس راستے میں بھی سب کو مل جل کر اکٹھے رہنا چاہیے تاکہ سارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. اور اسی میں یہی حدیث کا مقصد ہے تاکہ سب مل جل کر جائیں. اسی وجہ سے جاتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں. جب یہی مقصد فوت ہو جائے تو پھر اکٹھے سفر کرنے کا کیا فائدہ. وَأَنْ سَهَلْ بِنْ عَمْرٍ وَقِيلَ سَهَلْ بِنْ رَبِيعٍ بِنْ عَمْرٍ الْأَنصَارِيِّ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ رِضْوَانَ رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لهك ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحا وكلوها صالحا. رواه ابو داود باسناد صحیح. حضرت سہل بن عمر اور بعض کے نزدیک ربیع بن عمر انصاری جو ابن الحنظلیہ کے نام سے مشہور ہیں اور یہ بیعت رضوان کے شرکاء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے اونٹ کے پاس سے ہوا جس کی پیٹھ پیٹ سے لگی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، پس تم ان پر سواری بھی اس حال میں کرو کہ یہ صحیح حالت میں ہو، ان کا گوشت کھاؤ جبکہ یہ صحیح حالت میں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا فی ہذہ البہائم المعجمہ. بہائم موصوف، المعجمہ اس کی صفت ہے. المعجمہ یہ باب کارما یکرمو سے آتا ہے، اس کا مصدر عجمتن آتا ہے جس کا مطلب ہے لکنت ہونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بے زبان جانوروں کے بارے میں بتایا کہ جانوروں کے بھی تم پر حقوق ہیں، یعنی تم جانوروں سے کام لیتے ہو، جانوروں سے سواری کا کام بھی لیتے ہو، گوشت بھی لیتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ ان کے حقوق کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ آپ نے ایک کمزور جانور کو دیکھا تو فرمایا کہ اس طرح سے اگر ان کو کھانا پینا کم دیا جائے، یہ لاغر ہوں، کمزور ہوں، ان سے کام لیا جائے تو عند اللہ اس کی باز پرس ہوگی. اس حدیث کو آداب السفر میں اس لیے ذکر گیا کیونکہ عام طور پر جو پہلے زمانے میں سفر جانوروں پر ہوتے تھے تو جیسے کہ حدیث میں آئے فرکبوہا صالحا، تو سفر کا ادب بتایا کہ جب تم ان پر سوار ہو تو یہ صحت مند ہو، یعنی ان کی صحت کا، ان کی تندرستی کا خیال کرو کیونکہ تم نے ان پر سفر بھی کرنا ہے. تو یہ ایک ادب ہو گیا کہ اپنے جانوروں کا خیال رکھا جائے تاکہ سفر کے دوران یہ ہمارے لیے کسی پریشانی کا سبب نہ بنے، اور اس کے علاوہ قیامت کے نزدیک بھی ہمیں ان کی وجہ سے کوئی سزا نہ ملے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرنے کا بتایا. چنانچہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں رحمت الناس والبہائم کا باب قائم کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ جس طرح انسانوں پر رحم کا حکم ہے اسی طرح جانوروں پر بھی رحم کا حکم ہے. یہ بات درست نہیں کہ ان کو تکلیف دے یا ان کے کھانے پینے کا خیال نہ رکھا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کھانے پینے کے بارے میں فرمایا کہ ان کا خیال رکھا جائے، یعنی تم نے ان پر سوار ہونا ہے تو بھی اچھا ہے کہ وہ صحت مند ہو، اسی طرح ان کے گوشت کا استعمال کرنا ہے تو بھی تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ صالحہ یعنی تندرست ہو، کیونکہ تندرست و توانا جانور جو ہے وہی زیادہ طاقت فراہم کرتا ہے. اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت سہل بن عمر، ان کا نام سہل، ان کے والد کے نام میں اختلاف ہے، یعنی ان کے والد کا نام عمر ہے یا ربیع ہے یا بعض فرماتے ہیں کہ عبید ہے، اور یہ انصاری صحابی ہیں، قبیلہ اوس سے یہ تعلق رکھتے تھے. تو ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ بہت کثرت سے نماز اور ذکر کرنے والے تھے. یہ دمشق میں منتقل ہو گئے، وہاں ہی رہتے رہے اور تمام غزوات میں شریک ہوئے. بدر میں کسی وجہ سے شرکت نہ کر سکے لیکن اس کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال کر گئے تھے. ان احادیث سے ہمیں سفر کے آداب معلوم ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جس طرح انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اسی طرح جانوروں کے لیے بھی مہربان اور شفیق تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا سفر اور حضر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔